بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات قانون پر ہو رہی ہے، اسی والے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دین اور مذہب میں فرق۔ آپ دیکھیں کہاں قانون اور کیا یہ موضوع دین اور مذہب میں فرق۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو ہیں وہ قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔ قانون ہے، قانون کیا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ ہمیشہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات قانون ہیں، اور قانون کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ اگر یہ کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ اچھے کام کا جو اچھا نتیجہ بتایا وہ نکلے گا، اور وہ ہمیشہ نکلے گا۔ یہ نہیں ایک دفعہ نکلا دوبارہ نہیں۔ اور برے کام کا نتیجہ جو برا نکلا وہ صرف ایک دفعہ نہیں، وہ جب بھی کرو گے وہی نکلے گا۔ یہ قانون ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات قوانین ہیں۔ دین اور مذہب میں فرق میں بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ اسی طرح جب دین مذہب کی سطح پر آ جاتا ہے تو اس میں قوانین ایسے احکام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن کی تعمیل تو ضروری قرار دی جاتی ہے، لیکن ان کا کوئی محسوس نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ دیکھیں دین اور مذہب کیا کیا جائے، انگریزی میں لفظ ایک ہی بولا جاتا ہے، ریلیجن۔ خانہ جو کہیں کا فارم فل کرتے ہیں بنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا مذہب کیا تھا، اسلام ہے، ٹھیک ہے جی، ریلیجن آتا ہے۔ لیکن دین اور مذہب، ہم ریلیجن عام طور پر مذہب کے لیے وہ بولتے ہیں، مذہب بھی سمجھتے ہیں، معذاللہ ہم عیسائیت اور یہودیت کی طرح ہی اسلام کو سمجھتے ہیں، اور اسی اینک لگا کر ہم نے اب جو موجودہ دین ہے اس کو ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے میرا۔ جن کی تعمیل تو ضرور قرار دی جاتی ہے، ضروری قرار دی جاتی ہے، لیکن ان کا کوئی محسوس نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ ان کی تعمیل یہ کہہ کر کرائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور ان کی خلاف ورزی سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں خوشنودی اور ناراض کی بات ہی بتا چکا ہوں۔ اللہ کا حکم ماننے سے جو فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، اور جو اس نے روکا ہے کہ نہ کرو وہ پھر آپ کو نقصان ہوا، جو نقصان ہوا وہ اس کی ناراضگی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو دل اور جذبات نہیں رکھتا، وہ ناراض نہیں ہو جاتا، معذاللہ بات سمجھا، کو منہ نہیں بنا لیتا۔ جس طرح ہم بندہ ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو کے بولنا بند کر دیا، منہ بنا لیا، ناراض ہو گیا میں تم سے ناراض ہوں۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نہ جذبات رکھتا ہے نہ دل رکھتا ہے۔ یہ بات ہے۔ یہ قوانین، اس کے احکامات قوانین ہیں، ان کے احکامات پر آپ عمل کریں، جو آپ کو ان کے احکامات عمل کرنے سے فائدہ ہوگا۔ جو انہوں نے کہا کرو اس سے فائدہ ہوگا، جن سے منع کیا ہے ان سے منع ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ جو فائدہ ہوا وہ خوشنودی ہے، اور جو نقصان ہوا آپ نے پورا نہیں کیا، عمل نہیں کیا، وہ آپ کا نقصان ہے۔ لیکن دین میں احکام قوانین کی شکل میں بروئے کار آتے ہیں۔ بتا رہا ہوں دین میں احکام جو اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین کی شکل میں بروئے کار آتے ہیں۔ ان کی تعمیل سے متعینہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے جو اس دنیا میں بھی محسوس شکل میں سامنے آتا ہے اور آخرت میں بھی سامنے آئے گا۔ کتاب و حکمت سے یہی مراد ہے۔ کتاب کے ساتھ حکمت کو اس لیے واضح کر دیا گیا تاکہ ہم ساتھ کے ساتھ چیک کرتے جائیں کہ حکم پر صحیح عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر اس حکم کی تعمیل سے وہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے تو بتایا گیا تھا تو اس پر صحیح عمل ہو رہا ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، حکم دیا گیا۔ اگر بے حیائی اور برے کاموں سے رک رہے ہیں تو نماز ہماری ہو رہی ہے، اگر نہیں رک رہے تو نماز نہیں ہو رہی۔ یہ بات ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے جو بتایا گیا تھا تو اس پر صحیح عمل ہو رہا ہے۔ اگر وہ نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا تو ہمیں رک کر دیکھنا ہوگا۔ ہے کسی کی جرت جو پیچھے مڑ کر دیکھے کہ یار وہ کون سی نماز ہے جس کا وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بے حیائی برے کاموں سے روکنا؟ وہ تو الگ بات ہے، بے حیائی برے کاموں سے نماز کیا کرتی ہے؟ نماز کیا ہے؟ کیا جو نماز نہیں پڑھتے بہت بے حیا ہیں؟ ان میں بھی بے حیائی سے بچے ہوئے لوگ ہوں گے، بڑے اچھے لوگ ہوں گے، آپ کو ملیں گے، اخلاق والے، ان کے کاروبار میں ان کا لین دین، ان کے مالی معاملات بہت اچھے ہوں گے نماز پڑھنے والوں کی نسبت۔ یہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں اس معاشرے میں، بلکہ لوگوں نے
बात ही बनाई हुई दाढ़ी रखी ही इसलिए होती है कि बुराइयों को छुपाने के लिए, अपने झूठ को छुपाने के लिए। बहरहाल अगर वो नतीजा मरतब नहीं हो रहा तो हमें रुक कर देखना होगा कि हमने कहाँ गलती हो रही है, हमसे कहाँ गलती हो रही है। मज़हब में ये सूरत नहीं होती। करते जाओ, बस करते जाओ, पढ़ते जाओ, नवाफल पढ़ते जाओ, बस आखिर अल्लाह खुश हो जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, आखिरत में ढेर लग जाएंगे। ये मज़हब होता है, दीन नहीं होता। दीन इस्लाम ये नहीं है, नतीजा इधर ही आखिरत में भी, ये नहीं आखिरत में नहीं, इधर भी जन्नत आने दोनों जनते हैं, इधर भी आखिरत में भी। सूरत रहमान में 2 जनतों का जिक्र है, उन्हें 2 जनतें मिलेंगी। क्या 2 जनतें मिल जाए, क्या करनी है 2 जनतें उसने ऊपर जाकर? ओ भाई इधर भी जन्नत, आखिरत में भी जन्नत। इसमें इंसान अपनी खुश अकीदगी, खुश फहमी में मगन रहता है। मज़हब में बड़ा मगन रहता है और नतीजा से अमल के सही या गलत होने की परख नहीं करता, इसलिए कि यह हकीकत उसके सामने ही नहीं होती कि इस हुक्म की तमील से कोई महसूस नतीजा सामने आएगा। यह हकीकत उसके सामने रखी ही नहीं जाती, बताई ही नहीं जाती। वो कोशिश भी नहीं करता कि ये जो मैंने अमल करना है इसका नतीजा क्या निकलेगा, या अल्लाह ने क्या बताया है इसका नतीजा। इसका नतीजा तो ये बताया है, क्या वो नतीजा निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो फिर अमल को देखें। ज़ाहिर है कि अगर किसी फार्मूला पर आप अमल करें और उसका मुअय्यना नतीजा मरतब ना हो, लेकिन इसके बावजूद आप इसी तरह अमल किए जाएं, तो आपकी सारी कोशिश रायगा जाएगी, वो कोशिश सारी ज़ाये जाएगी। इसे कुरान करीम ने हाबितत आमालुहुम, ये सूरत बकरा की 217 नंबर और जगह हाबितत आमालो ज़ाये हो गए कहकर पुकारता है, यानी उनके अमाल ज़ाये चले गए, कोशिशें बेनतीजा रहीं। ये नहीं कि उन्होंने अमल नहीं किए थे, अमल किए, बहुत किए, करते रहे, हर वक्त ज़ाये चले गए। हाबितत अमालुहुम, ये है इस तरह अमाल ज़ाये होते कि नतीजा देखना ही नहीं। दीन इस्लाम में महसूस तौर पर नतीजा सामने है, होना चाहिए, बताया है अल्लाह ने। जो भी हुक्म दिया है अल्लाह ने, आप देख लें कुरान खोल के, आपका हुक्म उसके देख लें, मैं आगे बताऊंगा आपको। हुक्म देख लें, कहा है अगर ये करोगे तो ये होगा, अगर वो जो तो ये होगा नहीं हो रहा तो समझे, अगर भी नहीं हो रहा वो नहीं, वो हाबितत अमालुहुम है। तो बस ये बात मैंने आपके सामने अर्ज़ करना थी, फिर आगे इंशाअल्लाह बात चलेगी।